السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 15 اگست ہندوستان کی تاریخ کا ایک عظیم دن، جس میں ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل ہوئی۔ محترم ناظرین، یقیناً ہندوستان کی تاریخ آزادی کو مختصر وقت میں بیان کرنا بڑا ہی مشکل ہے، اختصار کے ساتھ بھی بیان کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن مختصر طور پر ہم جنگ آزادی کی تاریخ پر روشنی ڈال لیتے ہیں۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ انگریز جو ہندوستان کے اندر آئے اس وقت مغلیہ حکومت تھی، اور جناب اورنگزیب عالمگیر نور اللہ مرقدہ اس وقت کے بادشاہ تھے۔ یہ لوگ تجارت کی غرض سے ہندوستان کے اندر آئے، اور انہوں نے دھیرے دھیرے یہاں پر آ کر اپنے تجارتی اثر و رسوخ کو بڑھایا، تجارتی مراکز کو قائم کیا، تجارت کو فروغ دیتے رہے۔ اور اورنگزیب نور اللہ مرقدہ کی وفات کے بعد یہ لوگ اپنے بازو پر نکالنے لگے، اور دھیرے دھیرے ان کے جو ناپاک عزائم دلوں کے اندر چھپے ہوئے تھے وہ باہر آنے لگے۔ یہ لوگ ہندوستان کو اپنے قبضے میں، اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے تھے، ہندوستان پر اپنا تسلط چاہتے تھے، ہندوستان پر اپنا اقتدار چاہتے تھے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے یہ لوگ دھیرے دھیرے کوششوں میں لگ گئے، اور اس طریقے سے وقت کے گزرتے گزرتے سن 1601 کے اندر یہ لوگ ہندوستان کے اندر آئے اور یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ اور پھر دھیرے دھیرے اورنگزیب کی وفات کے بعد جب ان کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا اور یہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتے گئے، تو وقت گزرتا رہا اور 150 سال اسی طریقے سے گزر گئے۔ پھر 150 سالہ تاریخ کے بعد سب سے پہلے جس شخص نے ان کے ناپاک عزائم کو سمجھا اور جو ان کے ارادوں سے واقف ہوا، اور جس نے سب سے پہلے ان کے خلاف علم بغاوت کو بلند کیا، وہ شخص تھے جناب سراج الدولہ صاحب۔ جناب سراج الدولہ یہ وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے مسلح جنگ کی اور انگریزوں کے خلاف لڑے، لیکن اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے، میر جعفر کی غداری کی وجہ سے جناب سراج الدولہ صاحب کو شکست کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد جنگ آزادی کی تاریخ کے اندر ایک نیا موڑ آتا ہے، اور اس نئے موڑ کے اندر جناب ٹیپو سلطان شہید نور اللہ مرقدہ ان کی تاریخ آتی ہے۔ جناب ٹیپو سلطان شہید کی تاریخ کو اگر جنگ آزادی کے اندر بیان نہ کیا جائے تو یہ تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہوگی، تاریخ کا گلا گھونٹنا ہوگا۔ جناب ٹیپو سلطان شہید نے 4 جنگیں کی ہیں انگریزوں کے خلاف، اور ان کو شکست بھی دی ہے، لیکن پھر 1799 کے اندر میر صادق کی غداری کی وجہ سے، یہاں بھی اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے جناب ٹیپو سلطان صاحب کو شہید کر دیا گیا، نور اللہ مرقدہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ انگریزوں کے کٹر مخالف تھے، وہ دشمنوں کے سخت مخالف تھے۔ جب ان کو جس وقت شہید کیا گیا تو انگریزوں کے جنرل نے ان کے بارے میں کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، یعنی ہندوستان کی تاریخ کے اندر ہندوستان کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے انگریزوں کے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ تھے ٹیپو سلطان شہید نور اللہ مرقدہ۔ ان کا مشہور مقولہ تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی ایک دن کی زندگی، یہ ان کا مشہور مقولہ تھا۔ اللہ اکبر۔ جب 1799 کے اندر جناب ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد انگریز آگے بڑھے اور انہوں نے دہلی کا رخ کیا، اور سن 1803 کے اندر انگریزوں نے دہلی پر اپنا تسلط جما لیا، اور حکومت کو گویا کہ ایک طرح سے اپنے انڈر کے اندر ان لوگوں نے کر لیا، حکومت پر قبضہ جما لیا۔ پھر 1803 کے اندر انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جو اٹھنے والے تھے، ان کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا جو فتویٰ دینے والے تھے وہ تھے جناب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ۔ جناب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے ہندوستان کے بارے میں کہا کہ یہ دارالحرب بن چکا ہے، اور ان کے اس فتوے کی وجہ سے جو فارسی میں منقول ہے، لوگوں کے اندر کیا ہے، انگریزوں کی دشمنی ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی۔ پھر
یہ قافلہ کیا ہے چلتا رہا۔ ان کے فتویٰ دینے کی وجہ سے جناب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کو بڑی تکلیفوں کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئی، ان کو زہر بھی دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان کے مرید جناب شاہ اسماعیل شہید اور جناب سید احمد شہید نور اللہ مرقدہما، یہ لوگ 1818 کے اندر 50 لوگوں پر مشتمل ایک قافلے کو لے کر نکلے، اور ان لوگوں نے گاؤں گاؤں، شہر شہر، قریہ قریہ، جگہ جگہ یہ لوگ جاتے، اور جہاں بھی یہ لوگ جاتے ایمانی فضا قائم ہو جاتی۔ یہ لوگوں کو سمجھاتے اور انگریزوں کے ناپاک عزائم لوگوں کے سامنے رکھتے، لوگوں کو بتلاتے، انگریزوں کی سازشوں کے بارے میں بتلاتے، یہ لوگوں کی ذہن سازی کر رہے تھے۔ یہ قافلہ کیا ہے چلتا گیا، اور سن 1831 کے اندر سید احمد شہید ان کو بھی کیا ہے شہید کر دیا گیا۔ پھر اس طریقے سے یہ قافلہ ہوتے ہوتے 1857 کے اندر آیا، اور 1857 کے اندر شاملی کے اندر جو جنگ ہوئی، اور جس کے اندر بڑے بڑے علماء اعظام نے شرکت کی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ، جناب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا حافظ ضامن شہید نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا منیر نانوتوی نور اللہ مرقدہ، ان کے علاوہ بڑے بڑے علماء اعظام، انہوں نے 1857 کی جنگ کے اندر کیا ہے شرکت کی اور انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ اگرچہ 1857 کے اندر وہ شکست ہوئی مسلمانوں کو، لیکن دراصل وہ انگریزوں کا خاتمے کا آغاز تھا۔ جب علماء کو 1757 کے اندر بے شمار علماء اعظام کو اور بے شمار مسلمانوں کو شہید کیا گیا، 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، جن میں سے 51,000 صرف علماء اعظام تھے۔ انگریز علماء کے اس قدر دشمن تھے کہ وہ اگر کسی بھی ٹوپی اور کرتے والے کو، داڑھی والے کو دیکھتے، اس کو فوراً پھانسی پر کیا ہے لٹکا دیا کرتے تھے۔ 1757 کے اندر جب بڑے بڑے علماء اعظام دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے، تو اس وقت بچے یتیم ہو گئے، تو اس وقت انگریزوں نے ایک سازش کی۔ انگریزوں نے سازش یہ کی کہ ہم ان کے بچوں کو اپنا غلام بنا لیں گے، ان کو کیا ہے فری تعلیم دیں گے، وہ اگرچہ ہندوستانی ہوں گے لیکن ان کا ذہن کیا ہے انگریزی ہوگا۔ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے علماء دیوبند نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی، تاکہ افراد سازی ہو، رجال تیار ہوں، ایسے علماء اعظام تیار ہوں جو انگریزوں کو مار بھگائیں اور انگریزوں کے خلاف کیا ہے اٹھ کھڑے ہوں۔ چنانچہ دارالعلوم کے فرزندوں کے اندر حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی اور پھر ان کے شاگرد، یہ لوگ کیا ہوئے انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر 1912 کے اندر تحریک ریشمی رومال چلائی گئی۔ اس کے بعد سن 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا، اور پھر اسی طریقے سے سن 1920 کے اندر بڑے بڑے لیڈران کو، اس کے اندر مہاتما گاندھی کو، جواہر لال نہرو کو، بڑے بڑے لوگوں کو، ان سب کو کیا ہے متحد کیا گیا، ایک پلیٹ فارم پر کیا ہے سب کو جمع کیا گیا۔ چنانچہ تحریک ریشمی رومال چلی، اس کے بعد ہندو مسلم اتحاد ہوا، جس طریقے سے مسلمان تو الحمدللہ پیچھے سے کیا ہے 150-200 سال سے کیا ہے قربانی کے لیے محنتیں کرتے آ رہے تھے، اپنا خون بہاتے آ رہے تھے، اور پھر یہاں پر آ کر سب لوگ متحد ہوئے اور ایک پلیٹ فارم پر سب جمع ہوئے انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اور پھر آتے آتے سن 1947 15 اگست کو الحمدللہ اس ملک کو آزادی نصیب ہوئی، اور اس ملک نے آزادی کا سانس لیا۔ انگریز اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن ناظرین، تاریخ کی ناانصافی دیکھیے، تاریخ کا ظلم دیکھیے کہ جب جنگ آزادی کی تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کی قربانیوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے، اور 1857 سے ملک کی تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے 100 سال ایسے ہیں جن میں صرف ہمارے بڑے وہی قائد رہے، وہ پیش رہے، وہ آگے رہے، اور مسلمان
اور علماء اعظام وہ ملک کی قربانی کے لیے کوشش کرتے رہے۔ تو ناظرین، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جنگ آزادی کی تاریخ کو پڑھیں اور جنگ آزادی کی تاریخ سے اپنی اولاد کو، آنے والی نسلوں کو بھی کیا ہے روشناس کرائیں۔ تو یقیناً یوم آزادی، جنگ آزادی کے بدلے میں جو ہمیں آزادی نصیب ہوئی 15 اگست کو، یقیناً یہ خوشی کا دن ہے۔